اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تلاوت کیجئے اے محمد صلی اللہ، آپ بیان کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم پر آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی خبر یا ان کا واقعہ، یعنی حابیل اور قابیل کا ٹھیک بالحق یہ متعلق ہے اتلو سے، جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی اللہ کے حضور، اور وہ مینڈھا تھا حابیل کا اور غلہ تھا قابیل کا۔ چنانچہ ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور وہ حابیل تھا، بئی طور کہ آسمان سے آگ اتری اور آگ نے اس کی قربانی کو کھا لیا، یعنی جلا دی، اور دوسرے کی طرف سے قربانی قبول نہ ہوئی اور وہ قابیل تھا، تو وہ غصہ ہوا اور حسد کو اپنے نفس میں چھپائے رکھا، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کیوں؟ تو قابیل نے کہا اس لیے کہ تیری قربانی قبول ہو گئی، میری نہیں۔ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی، یعنی حابیل نے کہا اللہ تبارک و تعالی متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ لئن میں لام قسم کا ہے، واللہ پوشیدہ، یا اگر تم اپنا ہاتھ میری طرف پھیلاؤ گے، دراز کرو گے مجھے قتل کرنے کے لیے، تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں پھیلاؤں گا تجھ کو قتل کرنے کے لیے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو کہ رب العالمین ہے تیرے قتل کے سلسلے میں۔ میں چاہتا ہوں کہ تو لوٹے میرے گناہ کو لے کر کے، یعنی میرے قتل کے گناہ کے ساتھ لے کر، اور اپنے گناہ کو لے کر جس کا تو نے ارتکاب کیا اس سے پہلے، اور تو ہو جاؤ ذات کا ہے اصحاب النار میں سے، جہنمیوں میں سے۔ اور میں نہیں چاہتا کہ تیرے گناہ، اور میں نہیں چاہتا کہ میں لوٹوں تیرے گناہ کو لے کر کے، اگر میں نے تم کو قتل کر دیا تو میں انہی میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ظالموں کا بدلہ ہے۔ چنانچہ اس کے نفس نے اس کو آمادہ کر دیا اپنے بھائی کے قتل پر، اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا بھائی کو قتل کر کے۔ اور وَلَمْ يَدْرِ مَا يَصْنَعُ بِهِ، اور اسے پتہ نہیں تھا کہ اب وہ کیا کرے لاش کے ساتھ، اس لیے کہ یہ پہلے اب مردہ تھا روئے زمین پر آدم کی اولاد کا۔ چنانچہ قابیل نے حابیل کی لاش کو اپنے پشت پر اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے کوا کو بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا، یعنی مٹی کو اپنے چونچ اور پیر سے کورید رہا تھا اور ڈال رہا تھا دوسرے مردار کوے پر مٹی کو جو اس کے پاس تھا، اس کے ساتھ تھا، یہاں تک کہ مردار کوے کو مٹی میں چھپا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوے کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ دیکھے کہ کیسے اپنے بھائی کے لاش کو، تاکہ وہ سمجھے یا دیکھ لے کہ کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے گا۔ تو اس نے کہا، کس نے؟ قابیل نے کہا ہے ہماری کمبختی، میں اس جیسا کوا ہونے سے بھی عاجز رہا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا۔ چنانچہ وہ ندامت اٹھانے والوں میں سے، شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا، اپنے بھائی کی لاش کو اٹھا کر اور اس کے لیے گڑھا کھود کر اور اس کو چھپا کر کے۔ من اجل ذالک، اسی وجہ سے، یعنی اس حرکت کی وجہ سے جو قابیل نے کیا، ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر، یعنی مقرر کر دیا کہ جو کوئی کسی نفس کو بغیر ناحق قتل کرے گا، یعنی جو شخص کسی آدمی کو قتل کرے گا بغیر کسی آدمی کے قتل کیے ہوئے، یعنی ناحق، اور بغیر فساد کے جو اس نے کیا ہو زمین میں، یعنی کفر یا زنا یا راہزنی وغیرہ، تو اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے اس کو زندہ کیا بئی طور کے باز رہا اس کے قتل سے، تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو زندہ کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ نفس کی حرمت، نفس کی بھی حرمتی اور اس کی حفاظت کے خاطر ہے۔ تحقیق کے ان کے پاس بنی اسرائیل کے پاس ہمارے پیغمبر آئے واضح معجزات لے کر کے، واضح نشانیاں لے کر کے، پھر ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد زمین میں اسراف کرنے والے رہے، یعنی حد سے تجاوز کرنے والے، کفر کر کے، قتل کر کے وغیرہ۔ نازل ہوئی اگلی آیت قبیلہ ارینا کے لوگوں کے سلسلے میں، جب وہ مدینہ آئے اور وہ بیمار تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دیا کہ وہ نکلے اونٹ کے پاس اور پئیں اس کے پیشاب کو اور اس کے دودھ کو،
چنانچہ جب وہ تندرست ہو گئے تو انہوں نے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ کو ہکا کر کے لے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار کر فرمایا کہ ان لوگوں کا بدلہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، مسلمانوں سے جنگ کر کے، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، راہزنی کرتے ہیں، ڈاکو گیری کرتے ہیں، تو کہ یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا سولی دی جائے یا ان کے ہاتھ کو اور پیر کو الٹے طریقے سے کاٹ دیا جائے، یعنی داہنے ہاتھ کو اور بائیں پیر کو، یا ان کو زمین سے اس سرزمین سے جلا وطن کر دیا جائے۔ او یہاں پر تخییر کے لیے نہیں بلکہ ترتیب احوال کے لیے ہے۔ چنانچہ قتل اس شخص کے لیے ہے جو قتل کرے گا فقط، اور سولی اس شخص کے لیے جو قتل کرے گا اور مال لوٹے گا، اور قطع یعنی ہاتھ کاٹنا اس شخص کے لیے ہے جو مال لے گا، صرف مال لوٹے گا اور قتل نہ کرے گا، اور جلا وطنی اس شخص کے لیے جو صرف دھمکائے گا، ڈرائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ہے، اور اسی پر امام شافعی ہیں، اور امام شافعی کے دو قولوں میں سے صحیح قول یہ ہے کہ سولی دی جائے گی 3 دن، سولی پر لٹکا دیا جائے گا لاش کو 3 دن قتل کے بعد، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ قتل سے پہلے تھوڑے دیر کے لیے سولی پر لٹکایا جائے گا، اور لاحق کیا گیا اور جلاوطنی کے ساتھ اس چیز کو جو جلاوطنی کے مشابہ ہے، یعنی قید وغیرہ کو بھی، اور یہ جزائے مذکور ان کے لیے رسوائی ہے دنیاوی زندگی میں، اور ان کے لیے آخرت کے اندر بڑا عذاب ہے۔